السلام علیکم جی، میں عمار اقبال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حالیہ برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برابری کی، مساوات کی، تعصب کے خاتمے کی، ڈسکرمنیشن ختم کرنے کے لیے بہت سی موومنٹس چل رہی ہیں۔ بلیک رائٹس کی موومنٹس ہیں، یا خواتین کے حقوق کی، ٹرانسجینڈر کے حقوق کی، اوور آل یعنی ڈسکرمنیشن کے خاتمے کے لیے۔ اور انسان ہونے کے ناطے کلی طور پر اس بات کو سب، چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس بات کو تو ہم سب قبول کر ہی چکے ہیں کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، یعنی رنگ کی نسل پہ، رنگ کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر قسم کا جو تعصب ہے وہ برا ہے۔ تعصب، ڈسکرمنیشن کسی بھی قسم کی قابل قبول نہیں ہے، اور زیادہ ابھی کوئی قدیم بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ چند صدیاں پہلے ہی یہ تمام آئیڈیاز ہمیں بہت ایبسرڈ لگتے تھے، جیسے اب دوسری باتیں لگتی ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں تھا کہ بھئی کیسے ہم کسی حبشی کو اپنے برابر بٹھا لیں، یا ہم غلامی کے اس دور کا اگر ذکر کرتے ہیں چند صدیوں پہلے ہی، تو ہمارے فی الحال مطلب بظاہر تو ہمارے ذہنوں میں وہ پکچر آتی ہے نا، کسی گورے فرنگی کی جو کالوں پر بہت ظلم ڈھا رہا ہے، انہیں پھانسیاں دے رہا ہے، انہیں کوڑے مار رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کچھ معقول، کچھ مہذب لوگ تو ہوں گے جو اس حد تک تو ظلم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ آئیڈیا ایون ان کے لیے بھی اتنا قابل قبول نہیں تھا کہ وہ کیسے اپنے غلام کو، جو غلام قوم ہے اس کو، جو اپنے جس کو ہم کمتر سمجھ رہے ہیں، اس کو کیسے اپنے برابر بٹھا لیں۔ پھر آہستہ 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 ظاہر ہے کہ شعور نے ترقی کی، اور ہم اس نہج تک تو آئے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ برابری اور مساوات از دا پراپر وے ٹو بی۔ اب اچھا، یہاں پر بھی ان دو لفظوں کو آپس میں جسٹ ڈونٹ گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ، یہاں کنفیوز نہ کرنے دیجیے گا۔ لوزلی اسپیکنگ یعنی وہ ایکویٹی اور ایکویلٹی والی بحث یہاں پر نہیں ہے۔ برابری سے مراد ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا مراد ہے، یعنی ایکویلٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایکویلٹی انجسٹیفائیڈ ایکویلٹی بھی ہو سکتی ہے، اور جسٹیفائیڈ انیکویلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک بکری ہے اور ایک کتا ہے، اب دونوں کو اگر میں ایکولی ایک ہی کھانا دینا شروع کر دوں تو یہ ایک کے ساتھ ظلم ہوگا نا، یہ میری ایکویلٹی انجسٹیفائیڈ ہوگی۔ یہاں پر انیکویلٹی میری زیادہ جسٹیفائیڈ ہوگی۔ اب اس کے بعد، یہاں تک آنے کے بعد، ہمارے تمام انسانوں کے اذہان میں اگلا جو بت قائم ہے جسے ہمیں توڑنا ہے، وہ اسپیشیسزم کا ہے، وہ نو پرستی کا ہے، پرجات پرستی کا ہے۔ اسپیشیسزم جیسے پیٹر سنگر نے اس ٹرم کو پاپولرائز کیا، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نو کو، نوع انسانی کو جو انڈیو پریویلیج دے لیے ہیں، انڈیو فوقیت دے لی ہے، اس سے اب اگلے سٹیپ پہ ہمیں باز آنا ہوگا، باز آنا پڑے گا۔ یعنی خود بخود جو اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کو ہم نے کہاں کہاں، جہاں جہاں مس یوز کیا ہے، اس ٹائٹل کو مس یوز کیا ہے، یعنی کہ میں اگر اپنے آپ کو اشرف کہہ رہا ہوں تو میں کن بنیادوں پہ اپنے آپ کو اشرف کہہ رہا ہوں۔ اب یہ بات تو پرانی ہو گئی جی، حیوان ناطق والی، یعنی کہ لینگویج یا زبان تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ لینگویج ایک میڈیم ہی ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کا، جس سے سینڈر جو ہے وہ اپنا میسیج ریسیور تک پہنچاتا ہے۔ Animals do it. They communicate with their bodies, they communicate with their sounds, they communicate in many ways. کچھ یعنی کہ ایون ویوز کے تھرو بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، میرا شاید ہم سے زیادہ ایڈوانس سسٹم ہے۔ عقل و شعور کی بنیاد پر بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر فوقیت دے لی ہے، تو لیٹس جسٹ اینالائز دس کہ کیا یہ بھی جسٹیفائڈ ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ تو سیدھا یہ کہنے کی بات ہے نا کہ آپ اگر زیادہ عقل مند ہیں تو آپ کو زیادہ حقوق ملنے چاہیے۔ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنی
سائنٹیفک لیبز وغیرہ ہیں جو تجربے ہو رہے ہیں، وہاں سے چوہے نکال کے وہاں احمق بھر دیتے ہیں. وہ کم عقل مند ہے. مینٹلی ڈی رینج کتنا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور لگے گا کہ جو لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہیں، مینٹلی ڈی رینج ہیں، پھر ہم ان پہ تجربات کرتے ہیں. پھر جی ہم کیوں روتے ہیں؟ ابھی پچھلی جنگوں میں جو ہوتا رہا ہے کنسنٹریشن کیمپس میں یا وہاں پر جہاں پر انسانوں کو ان تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، پھر ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے. اگر عقل ہی، شعور ہی وہ ہمیں ٹوکن دیتا ہے، ہمیں جسٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو کوئی انڈیو پریویلیج دینے کا. انڈیو پریویلیج دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام جانوروں کی جانوں کے حقدار اپنے آپ کو مان لیتے ہیں، ان کی ٹیریٹریز کے حقدار اپنے آپ کو خود بخود آپ مان لیتے ہیں، ماننے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تمام کامن پریکٹسز ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم جانوروں کو استعمال کر رہے ہیں. اب حالیہ برسوں میں ہاں یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے، جیسے زو ہے، چڑیا گھر ہیں، یا جو ابھی ویری ریسنٹلی بہت بڑی ایک انڈسٹری اس کی بڑی مشکل میں ہے، جو ویلز وغیرہ سے انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو کیپٹیویشن میں رکھتے ہیں، کیپٹیویٹ رکھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اب یہ شعور تو آ رہا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ اب ہمیں جس اگلے مرحلے میں اپنے شعور کو لے جانا ہے وہ اس نو پرستی سے ہمیں نجات ملنی چاہیے. یعنی کہ اس کی بنیادیں اگر آپ عقل و شعور کو رکھتے ہیں تو دیکھ لینا، ابھی میں لیبس میں ہونے والے تجربات کا ذکر کر رہا تھا، تو ہم نے میڈیکل سائنسز میں اگر بہت ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی اور جانوروں نے نہیں کی تو اس کا امپیکٹ، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ نہیں بڑھی ہے، اتنی ہے جتنی جانوروں کی ہے، شاید ان کی بڑھ گئی ہو بلکہ، یا ہم بیماریوں سے زیادہ محفوظ ہو گئے یا ان سے زیادہ ایکسپوز ہو گئے. وہ بڑی پتہ نہیں مذاق کی بات ہے کہ بندر کو بھی کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، سانپ کی کمر میں تو کبھی موچ نہیں آتی. یہ سب ہمارے مسائل ہیں نا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے ان ایڈوانسمنٹ میں سے کیا حاصل کیا؟ مس کیریج ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں یا گائے کے زیادہ ہو رہے ہیں؟ ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں. یا اگر کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، کمیونیکیشن کے علاوہ کمیونیکیشن میں ایک علاقے کے جانور اپنے دوسرے جانوروں کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا میسیجز، اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وہ بیٹر طریقے سے بلی یا کتے، ایون آپ کی گلیوں میں انہوں نے اپنے علاقے الگ الگ کیے ہوئے ہیں نا، یہ زیادہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ ہم کر رہے ہوتے تو ہم لڑ تھوڑی رہے ہوتے. اگر ہم نے سول میں، انجینئرنگ میں زیادہ جو ہے جی بڑے تیر مار لیے ہیں، ہمیں بڑے اچھے آرکیٹیکٹس ہیں، تو موسموں کے اثرات سے ہم زیادہ، ہمارے سامنے ہے کہ ہم زیادہ اس کے اثر میں ہیں. سردی اور گرمی میں 100 لوگ، کبھی بارش ہوئی تو 100 مر گئے، سردی زیادہ پڑی تو 200 مر گئے، گرمی پڑی. جانوروں میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تو خیر بہرحال ایک بات ہے جو یہاں پر بات یعنی واضح کرنے کی ہے کہ اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسری ایسی مخلوق کے جو کم سوچتی سمجھتی ہے، وہ بھی آپ کے مطابق، آپ کے کرائیٹیریاز کے مطابق، ریزلٹس تو مختلف ہیں، آپ کے کرائیٹیریاز کے مطابق کم سوچتی سمجھتی ہے، وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہونے لگے گی یا وہ آپ کے تجربات کے لیے استعمال ہونے لگے گی، ان کی آپ جانوں پر حکمرانی کرنے لگیں گے. یہ نہ عقل والی جسٹیفیکیشن ہے، نہ یہاں پر حیثیت کی جسٹیفیکیشن ہے. حساس بھی، درد تو سب کو ہوتا ہے، سفرنگ جو ہے وہ جیسی آپ کی ہے. اگر ایک کٹ میرے جسم پہ لگے گا تو میرے جسم پر بھی اتنی تکلیف ہوگی جتنا وہ کٹ اگر کتے کو لگے گا. کتے کو اگر میں کٹ لگاتا ہوں تو مجھ پہ کوئی کیس نہیں بنتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، بس لوگ زیادہ سے زیادہ برا مانتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بھئی اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تو تھے نا، اس وقت یہ آئیڈیا بہت برا لگ رہا تھا کہ کالوں کو کیسے میں برابر ویلیو دے دوں. اگین آئی ریپیٹ کہ ایکویلٹی کا مطلب ٹریٹمنٹ ایکویلٹی کا نہیں ہے کہ آپ ایکولی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. کتے کو ایڈمیشن تھوڑی دلا دیں گے آپ پر جی اپنے بچے کے ساتھ. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ٹرمز آف ویلیو آپ جو ہے وہ برابر سمجھیں. تب ہر ارتھلنگ کو، دنیا میں بسنے والے ہر جاندار کو
یعنی کہ اگر آپ یہ بھی مان کے چلیں کہ یہ تمام جاندار آپ کی مدد کے لیے، آپ کے استعمال کے لیے ہیں، تو آپ کم از کم ان کو اتنا ٹریٹمنٹ تو دیں جتنا آپ اپنے استعمال کی چیزوں کو دیتے ہیں. ٹی وی توڑ تھوڑی دیتے ہیں ہم دیکھنے کے بعد، گاڑی چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں چلانے کے بعد، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کا یہ ماننا بھی ہے تو اس حوالے سے بھی، یعنی کہ ہماری پچھلی اگزامپلز بھی، ہمارے حالیہ طور طریقے بھی اس ڈومیننس کی، اس اپنے آپ کو فوقیت دینے کی، ہمارے پاس جو جسٹیفیکیشن ہے اس کو ہمیں دوبارہ اینالائز کرنا پڑے گا کہ جسٹیفیکیشن اس کی عقل و شعور تو نہیں بن سکتا. ایک انفینٹ میں، ایک نوزائیدہ بچے میں زیادہ عقل و شعور ہے یا ایک میچور کتے میں؟ پھر اس کو ریپلیس کیا میں کر دوں کسی لیب میں کسی تجربے کے دوران؟ اس سے بہتر رزلٹ آئیں گے نا. ابھی کووڈ کی ویکسین آنی ہے، جانوروں پہ اگر ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، چوہوں پہ، کتوں پہ، بندروں پہ، تو وہاں پر جو بندر استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا زیادہ ذہین نہیں ہے 1-2 مہینے کے، 1 مہینے کے بچے سے زیادہ ذہین ہے؟ تو پھر ان پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا. اب یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، یہ اسپیشیسزم ہے، یہ نو پرستی ہے کہ یہاں پر تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ دیکھ لیں کہ اس کے ریزلٹس بھی زیادہ اچھے آئیں گے. جو 100 بندر آپ کو ریزلٹ دیں گے، وہ اب جب آپ ڈائریکٹ کوئی تجربہ کریں گے تو اس کا ریزلٹ تو بہتر آئے گا. تو انسانیت کی بقا کے لیے بھی اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو انسانیت کی بقا کے لیے بھی پھر تو اس لاجک پہ چلتے ہوئے تو یہ پروسیس زیادہ صحیح ہے. I'm not justifying it of course، ایسا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر تو کرائٹیریا عقل و شعور ہے تو پھر ٹرائی ڈوئنگ دس. اگر کرائٹیریا جو ہے وہ حیثیت ہے، ایک جانور جو ہے وہ میچور جانور، وہ اپنی ارد گرد سے زیادہ اویئر ہے، اسے زیادہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے سے بچے کو یا ایک مینٹلی ڈی رینجڈ آدمی کو تو نہیں پتہ، وہ ہمیں برا لگ جاتا ہے نا. جتنا برا ہمیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں وہ برا نہیں لگنا چاہیے، بات یہ ہے کہ جتنا برا ہمیں وہ لگ رہا ہے اتنا ہی برا ہمیں یہ بھی لگنا چاہیے. ماضی میں ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. آج کس سیاسی تنظیم کا، کس ملک کا، کس اسٹیٹ کا آپ مینیفیسٹو دکھا سکتے ہیں جس میں حکمران اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہو کہ دریا کے اس پار اگر کوئی کتا بھی، بچہ نہیں، کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی اگر کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے نا تو وہ میری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری لینے والے کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اشرف کا ٹائٹل دے. اشرف کا ٹائٹل اس وقت ملے گا جب دیا گیا عقل و شعور جو ہے وہ یوز ہوگا، وہ مس یوز نہیں ہوگا. اور اگر جی آپ دوسری مخلوقات کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے ان کو قید رکھا ہوا ہے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس سے ایک اسٹیپ آگے جا کے اپنی بھلائی، اپنی نو کی بھلائی کے لیے، اپنی اسپیشیز کی بھلائی کے لیے اگر دوسرے کو آپ حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ وہ بنیادی ڈسکریمنیشن ہے جہاں سے آپ نے بیج بویا ہوا ہے باقی دیگر تمام تعصبات کا. آپ ایک جگہ کسی کو سپریس کریں گے تو دوسری جگہ آپ سپریس ہوں گے. رونا آپ رو رہے ہیں کہ جی فلانے جینڈر کو رائٹ نہیں مل رہا ہے، تو اوور آل آپ بھی تو کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے اس کو انڈیویجولی دیکھنا شروع کریں. اگر ایک شخص انفرادی طور پہ ایک جانور کی بھی اتنی ہی ویلیو کرتا ہے جتنی وہ اپنی کرتا ہے، تو وہ کسی دوسرے جینڈر کے، دوسری نسل کے انسان کی کیوں نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کرے گا. رائٹس کی بات پھر وہاں سے شروع ہونا جو اپنے رائٹس کی بات خود نہیں کر سکتے. جی خواتین کو آپ نے سائلنس کر دیا اور لڑ لڑ کے جی ہم نے ایون اپنا ووٹنگ رائٹس لیا ہے، تو دوسری طرف بھی تو دیکھیں، وہاں تو یعنی کہ بینر لے کے کھڑے ہونے والا تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی خچر تھوڑی بینر لے کے کھڑا ہو جائے گا. پچھلی بھی ویڈیو میں یہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر محنت کی عظمت ہے تو دے دیتے ہیں، ہم محنت کی عظمت کا ٹائٹل خچر کو دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ تو محنتی کوئی نہیں. اس کی محنت کے ریٹرن میں اس کے پاس کیا ہے، آپ اس کی کیا ویلیو، ایون اس کی جان کی کیا ویلیو کر رہے ہیں؟ کہ آپ قاتل مان رہے ہیں اس کو قتل کرنے والے، اس کو مارنے والے؟ نہیں مان رہے. کوئی بھی کسی بھی
جن اسٹیٹس میں اب یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، یعنی کہ بہت موسٹ ماڈریٹڈ اسٹیٹس میں تو اب یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں نا. اگر آپ اوٹومن امپائر کو دیکھیں تو وہاں پر اب تک پریزنٹلی جسٹ گوگل اٹ، یو کین گو اینڈ وزٹ اٹ، کہ اب تک وہاں پر وہ جگہیں جو جانوروں کے کھانے کی ہیں، وہ چڑیوں کے انڈے دینے کی جگہ وہ اس وقت کے حکمرانوں نے بنائی ہوئی ہے. تب آپ کو ملتا ہے اشرف ہونے کا ٹائٹل، اور یہ ٹائٹل بھی آپ کو جسٹیفائی نہیں کر دیتا کہ آپ کسی بھی طرح اپنے آپ کو ایون جانور سے بھی افضل مان لیں. سننے میں یہ آئیڈیا جتنا برا اس وقت لگ رہا ہے نا، اتنا برا 2 صدی پہلے یہ آئیڈیا لگتا تھا کہ ہم کسی کالے کو کیسے اپنے اوپر مان لیں، اپنے برابر مان لیں، اوپر نہیں برابر مان لیں. اس وقت یہ آئیڈیا برا لگے گا سن کے کہ جی جانور کو کیسے ہم برابر ویلیو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جانور کی برابر ویلیو. جانور کی برابر ویلیو سمجھنے کی بنیاد پر ہی آپ اشرف ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ جس میں ہے وہ اشرف ہے، شریف ہے، جس کو شرف حاصل، شرافت یہی. اور جہاں پر آپ جی ریئلائز کر رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو بھی، یعنی سلیکٹیو بریڈنگ کے کیسز دیکھیں. ابھی جو ہمارے گھر عجیب سی بات لگے گی ہے، اور اس میں تھوڑے سے ویک لنکس بھی ہیں، لیکن یہ سننے میں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا نا کہ ہم باقی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی کتے کو گھر سے باہر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا، ہم نے کیا ہے، ہم نے بھیڑیے کو بیچارے کو ڈومیسٹیکیٹ کر کے، اس کو خراب کر کے، بھیڑیا خراب کر کے کتا بنا لیا. اتنا میگنیفیشنٹ وہ جانور تھا، پوڈل بن گیا ہے بیچارہ، اس کی ہیئر کٹنگ کر کے پوڈل بنا دیتے ہیں اس کا. تو یہ کرنے سے شاید ہمیں بنیادی طور پہ منع کیا گیا ہوگا، جو اب اس کی ہزارہ پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب قسم کی تعویلیں. یہاں تک بھی کہ انہیں دیکھتے ہی مار دو. نہیں جی، دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہم کو کوئی نہیں دے رہا. حکم کیا، آپ کو اجازت کوئی نہیں دے رہا. نو جب کشتی بنا رہے ہیں تو اس میں وہ صرف ناشکروں کو چھوڑ رہے ہیں، باقی تمام مخلوق کو وہ کشتی میں اپنے ساتھ بچا کے لا رہے ہیں. پچھلی بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان 2 ہی طرح کے ہیں، یا تو جو وہ ہیں جو شکر کرنا جانتے ہیں، یا جو شکایت کرنا جانتے ہیں. جو شکایت کرتے ہیں ان پہ سیلاب آتا ہے، جو شکر کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. جانور ہیں ہی شکر گزار، وہ تو اپنے ہیبیٹیٹ کا مستقل شکریہ ادا کر رہے ہیں، اپنے ماحول کا مستقل شکریہ ادا کر رہے ہیں. ناشکری تو انگریٹفل تو اوور آل ہم ہیں. تو ہمیں تو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح صرف اس بنیاد پہ کہ کوئی ہمیں کم عقل لگ رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں. انسانوں میں دیکھ لینا یار کہ بیوقوف آدمی کو بیوقوف بنانا کوئی اچھی بات ہے، تو اسی طرح جانور کو صرف اس لیے استعمال کر لینا کہ وہ بیوقوف ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اچھا جی، جہاں پر NGOs کام کر رہی ہیں، جہاں پر یہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں، وہاں پر جی انڈینجرڈ اسپیشیز کو بچانا ہے انہوں نے. وہ بڑا اچھا اس کا لیکچر ہے، کیا نام ہے اس کا، جمی کارٹر، آئی ڈونٹ نو، دیٹ اولڈ مین، ہی از اے فنی مین. اس کا لیکچر ہے، سرچ کیجئے گا آپ کو مل جائے گا. لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. پیٹر سنگر کی کتاب مضمون کا بھی لنک میں دے دوں گا، اور یہ بھی لنک دے دوں گا کہ دا پلانٹ از فائن، دا پیپل آر فرکٹ. یہ تو جی زمین خربوں سالوں سے یہیں پر ہے. یہاں پر مخلوق آ رہی ہے اور مخلوق جا رہی ہے، انسانوں جیسی، انسانوں سے مختلف. ڈائناسور بھی تو تھے، کتنی کیا کہتے ہیں جو جانور تھے، وہ جب ماحول سے مطابقت نہیں رکھ سکے وہ ختم ہو گئے. ایسے ہی باقی تمام جانور بھی ختم ہو رہے ہیں. ان کو آپ بچانے کے لیے جو ایکسٹرا ایفرٹ ڈال رہے ہیں، یہ آپ ایک نیچرل پروسیس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، اور وہ بھی اس پروسیس میں جو آپ سے بھی پرانا ہے. تو انسٹیڈ آف ورکنگ فار دیٹ، یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلا بت جو ہمیں توڑنا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ نو پرستی کا ہے، وہ اسپیشیسزم کا ہے. پاسٹ ایگزامپل بھی، جیسے ابھی میں نے نو کی مثال لی، یا ہمارے پاس اور مثالیں موجود ہیں. یقیناً آپ اگر فتویٰ بھی لینے نکلے نا، تو مجھے یقین ہے کہ کئی ریلیجیس اسکالرز جو ہے وہ زو کے خلاف، چڑیا گھر کے خلاف آپ کو کچھ نہ کچھ کھود کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے کوئی نہ کوئی تعویل دے دیں گے کہ ہرگز آپ کو اجازت نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. آئی ایم ناٹ شیور، اس لیے میں یہاں پر ہوگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مذہب بھی ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوگا کہ آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی کو قید کر کے رکھیں.
کسی کو اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے اٹھا کے وہاں رکھیں جہاں پر اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کرنے کے لیے ہم نے خود بخود اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہے کیونکہ ہم عقل مند ہیں. تو اب دیکھ لیں، پھر کبھی میں نے بات کی عقل مند ہوتے تو پھر ہم نے میڈیکل سائنسز میں کم سے کم اتنی ترقی تو کر لی ہوتی نا بھائی کہ ہماری ایوریج ایج بڑھ گئی ہوتی، موت کو تسخیر کر لیا ہوتا. نہیں کیا ہم نے. جانور زیادہ ویل ایڈاپٹیڈ ہیں، اپنے ماحول سے اپنے حالات سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی کہ شہروں میں رہنے والے جو کبوتر ہیں، جو چڑیے ہیں، آپ دیکھیں کہ انہیں چونکہ بلڈنگز میں رہنا ہے تو ان کی چونچیں جنگلوں میں رہنے والوں سے مختلف ہیں. وہ انہوں نے مختلف کر لی ہیں. پچھلے 50-100 سال میں بھی یہ فرق آپ کو دکھے گا. سو یہاں پر بھی آئی تھنک دے آر جینیس تو وہ ثابت ہوتے ہیں. تو اگلا جو تمام ہر طرح کی جو ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایکویلٹی کی جو بنیاد ہے وہ اس ڈسکریمنیشن پر ہے جو کہ نو پرستی کی ہے، جو پرجات پرستی کی ہے. نسل پرستی پھر اس کا نتیجہ ہے. اور بھی جتنے طرح کی ڈسکریمنیشن ہے، جنس پرستی بھی، جینڈر ڈسکریمنیشن ہو چاہے ریشل ڈسکریمنیشن ہو، وہ اس ڈسکریمنیشن کا نتیجہ ہے. پہلے آپ نے یہ کیا ہے تو بعد میں آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ نے کہا میں ڈومیننٹ ہوں تو سب کو ایکسپلوئٹ کرنے کا میرا حق ہے. تو پھر ایک قوم نے کہا جی میں ڈومیننٹ ہوں، پھر میرا حق ہے. پھر ایک جینڈر نے کہا جی میں ڈومیننٹ ہوں، میرا حق ہے. تو جو الٹیمیٹ ایکویلٹی آپ کو حاصل ہوگی وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ اس پرجات پرستی کے بت کو توڑیں گے، جب آپ تمام ارتھلنگ کو ایک آنکھ سے دیکھیں گے، تمام کرۂ ارض پہ بسنے والی تمام مخلوقات کو آپ برابری سے دیکھیں گے، برابری سے دیکھنے کا شعور پیدا کر لیں گے تو آپ کو اشرف ہونے کا ٹائٹل ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. دیٹس آل فوکس. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.